آتا ہے نا، بخاری کی حدیث سے تقریباً روایت میں آتا ہے کہ ایک بندہ غریب تھا، اس کو نا 1000 درہم کی ضرورت پڑ گئی، قرض لینا تھا اس کو. تو وہ دور سفر کر کے آئے ایک سخی کے پاس، ایک پیسے والے کے پاس، اور آ کر کہا کہ بھائی مجھے نا 1000 درہم کی ضرورت ہے، مجھے قرض چاہیے. تو بندہ کہتا ہے کہ تیرا ضامن کون ہے، تیرا گواہ کون ہے؟ اگر تیرا کوئی ضامن ہو کہ بھائی تو اگر پیسے نہ دیے تو میں اس سے وصول کر سکوں. ہوتا ہے نا کہ جو ضمانت لیتے ہیں اس سے پیسے وصول کیا جاتا ہے، جو گواہ بنتے ہیں اس کو پوچھا جاتا ہے. تو بندہ چونکہ غریب ہو گیا، کوئی ضامن بھی تو نہیں ہوتا ہے نا. آج کے دور میں بھی جو غریب ہے نا، وہ اگر کسی پیسے والے سے کہہ دے یا کسی سے کہہ دے کہ بھائی تو میرا ضمانت لے لے، میں فلاں سے پیسے لینا ہے، مجھے فلاں سے ادھار لینا ہے یا قرض لینا ہے، تو ضامن بن جا. تو غریبوں کا کوئی ضامن بھی تو نہیں ہوتا ہے نا، غریبوں کا ضامن نہیں ہوتا. تو بندہ غریب تھا تو وہ کہنے لگا کہ بھائی میرا کوئی ضامن تو نہیں ہے، میرا کوئی گواہ نہیں ہے. ہاں میرا گواہ اللہ ہے، میرا ضامن بھی اللہ ہے، میرا گواہ بھی اللہ، میرا ضامن بھی اللہ ہے. تو بندہ جو پیسے والا تھا نا وہ بھی نیک تھا. انہوں نے کہا کہ یار تو جب اتنی بڑی بات کر دیا، یہ ضامن جب تم نے اللہ کو بنا دیا، گواہ بھی اللہ کو بنا دیا ہے، ضامن بھی اللہ کو تم نے بنا دیا، گواہ بھی اللہ کو بنا دیا، تو پھر اس سے بڑھ کر کوئی گواہ تو نہیں ہو سکتا ہے نا، اس سے بڑھ کر ضامن تو کوئی ہو نہیں سکتا نا. رب کو تو نے گواہ بنایا ہے، اللہ کو تو نے ضامن بنایا ہے. انہوں نے نا 1000 دینار دے دیا اس کو، 1000 دینار دیا. وہ چلے گئے. جب وہ چلے گئے تو انہوں نے روایت میں آتا ہے کہ بڑے محنت کی. انہوں نے جو پیسے جہاں لگانا تھا، جس کو دینا تھا، وہ 1000 روپے انہوں نے اس کو دے دیا، 1000 دینار اس کو دے دیا. بڑے محنت کیا اس نے، بڑے محنت کر کے اللہ نے اس کو جو ہے اس کی مدد بھی کی، اسباب بھی اللہ نے پیدا فرمایا، اور پھر اس کے پیسے 1000 درہم جمع ہو گئے. جب جمع ہوئے تو وہ دینے کے لیے جب واپس پلٹے تو دریا عبور کر کے آنا تھا، دریا پار کر کے آنا تھا پیسے دینے کے لیے. قرض لیا تھا، دن تاریخ مقرر ہو گیا تھا کہ فلاں مہینے میں فلاں دن میں تجھے لوٹاؤں گا. اور پھر اللہ کو گواہ بنا کر کے جب اس نے وہ بات کی تو انہوں نے دے بھی دیا تھا. اب واپس ان کو دینا تھا. آج ہوتا کیا ہے نا کہ لوگ پیسے لیتے ہیں لیکن دینے کا ارادہ نہیں کرتے، ارادہ بدل جاتا ہے. پیسے لینے کے لیے بڑے دکھ محنت کی کہانی سنایا جاتا ہے، لیکن جب دینے کی باری آتی پھر بہانے شروع ہو جاتے ہیں، ہے نا. ارادہ کرو دینے کا، اللہ تمہارا مدد ضرور کرے گا. ارادہ تو کرو دینے کے لیے، ارادہ ہی نہیں کرتے لوگ، ارادہ ہی نہیں کرتے. دیکھا جائے گا، دیں گے بعد میں، کل آنا، فلاں مہینے کو آنا. پھر اسی لیے وجہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو قرض دینے والے لوگ ہوتے ہیں نا وہ بھی نہیں دیتے، کہ حالات ایسے لوگوں نے بنا رکھے ہیں. بہرحال لیتے وقت بڑے خوشامد کے ساتھ لے لیتے ہیں، اور دیتے وقت پھر معاملہ کیا ہوتا ہے نا، وہ شیر بن جاتا ہے. پھر مانگنے جاؤ تو پھر وہ الٹی سیدھی باتیں الٹا اور سنانے لگتا ہے. پھر وہ تاریخ پہ تاریخ دیتا ہے، میں نے فلاں مہینے کو آنا، فلاں تاریخ کو آنا، میرے پیسے وہاں لگ گئے، میں نے ایسا ہو گیا ویسا، سارے بہانے ہوتے ہیں. ارادہ کرو، اگر قرض لیے ہو تو دینے کا ارادہ کرو، اللہ تمہارا اسباب ضرور پیدا فرما دے گا. ارادہ کرو صرف. تو وہ بندہ 1000 درہم لے گیا، لگا دیا، محنت کر کے جمع کیا 1000 درہم. جب لوٹانے کے لیے واپس آئے تو چونکہ دریا عبور کرنا تھا تو وہ کشتی وہاں موجود نہیں تھی، کشتی اس کو نہیں ملی. بڑا انتظار کیا اس نے، دیر تک انتظار کیا، کوئی کشتی، کوئی ملاح والا نہیں آیا، کوئی کشتی نہیں. اب وہ جائے تو جائے کیسے، یہ بھی پریشان ہے. اور ادھر وہ بندہ جس کو پیسے لینا تھا وہ بھی وقت مقررہ پر وہ کنارے پہنچ گیا تھا کہ آج دینے کا وعدہ ہے، اور ادھر یہ دینے کے لیے پہنچا لیکن کوئی کشتی جانے کے لیے، پار کرنے کے لیے، دریا پار کرنے کے لیے کوئی کشتی نہیں ہے. تو اس نے کیا کیا، ایک لکڑی اٹھائی. لکڑی اٹھانے کے بعد اس کے اندر کھول کر کے اس کے اندر 1000 درہم ڈال دیے، اور ایک خط بھی لکھ دیا اس میں کہ بھائی دیکھو، میں وقت مقررہ پر پیسے لوٹانے کے لیے میں آیا تھا، لیکن یہ معاملات ہوئے کہ کوئی کشتی نہ ملنے کی وجہ سے میں آپ تک نہیں پہنچا، لیکن میں اللہ کے حوالے کر کے میں تمہارا یہ رقم اس لکڑی کے اندر رکھ کے میں دے رہا ہوں، تمہاری طرف روانہ کر دے رہا ہوں میں. تو روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے نا لکڑی کے اندر رکھ کر کے وہ خط ڈال کر کے اس کو اچھے سے پیک کر کے دریا میں ڈال دیا. وہ لکڑی ڈوب گئی. ادھر وہ چلا گیا. ادھر جو بندہ لینے کے لیے پیسہ آیا ہوا تھا نا، وہ صبح سے لے کر شام تک انتظار کرتا رہا. دل اس کا ڈوبنے لگا. وہ سوچنے لگا کہ نہیں، اب یہ بندہ نہیں آئے گا، انہوں نے وعدہ خلافی کی ہے، انہوں نے اللہ کو گواہ بنا کر کے، اللہ کو ضامن بنا کر کے مجھ سے وعدہ خلافی کی ہے، یہ آئے گا نہیں. جب شام کا وقت ہوا، واپس پلٹنے لگے تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ ایک لکڑی اچانک جو ہے نا وہ بہتی ہوئی اس کی طرف چلی آ رہی ہے. تو یہ سوچتے یہ کہتا ہے کہ چلو بھائی
کم سے کم یہ لکڑی لے لیتا ہوں میں، رات کو کھانا پکانے کا کام آئے گا، روٹی پکائی جائے گی، اس کو جلا کر کے ایندھن بنا کر کے، لکڑی کی ایندھن بنا کر کے روٹی پکائیں گے۔ وہ لکڑی اٹھا کر کے گھر لے کے جاتا ہے، جب اس کو وہ چیرتا ہے نا، پھاڑتا ہے، تو اس کے اندر سے وہ 1000 درہم نکل آتے ہیں۔ وہ خط بھی اس کے اندر سے نکل آتا ہے، اس خط کے اندر جو لکھا ہوا تھا وہ سلامت ہے، وہ پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں رک کر ایک بات کرنی ہے۔ بات یہ ہے کہ سوچو کہ اللہ کی ذات پر یقین پر بات ہو رہی تھی کہ وہ جو بندہ آیا تھا پیسے لوٹانے کے لیے، جب کشتی اس کو نہیں ملی تو مجھے بتائیں کہ اس کے دل میں یہ بات کس نے ڈالا کہ لکڑی کے اندر پیسے رکھ دو؟ اللہ نے ڈالا نا، اللہ نے ڈالا لکڑی کے اندر پیسے رکھ دو۔ پھر لکڑی کو اس تک پہنچانے کا اسباب کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا نا۔ سمندر میں ڈال دیا، دریا میں ڈال دیا، لکڑی اس پر جانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسباب بنایا۔ پھر وہ لکڑی اسی کے ہاتھ لگنا کہ جس کو یہ پیسے لینا تھا، اور دوسرے کے بھی تو ہاتھ لگ سکتا تھا نا، اسی کے ہاتھ لگنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسباب بنایا نا۔ تو پھر سارے چیزیں یقین کامل جب اللہ کے ذات پر ہو رہا انسان کا تو سارے چیزیں آسان ہوتا ہے، پھر سارے کام مکمل ہوتے ہیں۔ پھر اللہ ایسے اسباب، ایسے ذریعے انسان کو بنا دیتا ہے کہ انسان کو جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا میرا رب وہاں سے اس کو عطا کر دیتا ہے۔ یقین کر کے دیکھو اللہ کی ذات پر۔ اور جب بندہ مومن کو یقین کامل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی چیز یا کوئی عمل یقین کامل کے ساتھ، تو اللہ فرماتا ہے نا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ رب فرماتا ہے نا کہ بے شک جنہوں نے کہا کہ ہمارا اللہ ہے، پھر ثابت قدم رہے، تو ان پر نہ کوئی خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ثابت قدم رہیں، اللہ کی ذات پر یقین رکھیں، اور اللہ نے اگر ایمان کی دولت عطا کی ہے اور یقین کامل عطا فرمایا تو دعا کریں کہ مولا اس پر ثابت قدمی عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔